دیکھو یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ محبوب کی نشانیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ محبت والے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب محبوب نظر نہیں آتا تو وہ اس کی جوتیوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جن ذروں پہ محبوب بیٹھا ہوتا ہے وہ ان ذروں کو بھی اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ کیسے بیان کروں تمہارے سامنے، یہ درد دل آپ کے سامنے کیسے رکھوں؟ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد اب نشانیاں لوگ تلاش کرنے لگے کہ محبوب کی کوئی نشانی نظر آئے۔ لوگوں سے پوچھا، یار یہاں کوئی اویس نامی آدمی رہتا ہے، سنا حضور کی بارگاہ میں بڑا مقبول تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے یہ جلیل القدر صحابی ہیں، فارس کے رہنے والے تھے، اور یہ خاص خادمین میں سے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان دونوں بزرگوں کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ لفظ بولتے ہیں شیخ، میرے شیخ، میرے شیخ، یہ درست لفظ اس کا ہے میرے شیخ، شین کے اوپر زبر، میرے شیخ۔ جب اپنے پیر و مرشد کا ذکر کریں، اپنے راہبر، رہنما اور مربی کا ذکر کریں تو میرے شیخ، شیخ نہیں۔ تو شیخین یعنی دو بزرگ صحابہ میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم۔ اور جب شیخین کہا جاتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں تو آگے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ان سے مراد کون سی ذاتیں ہیں۔ جب کوئی صحابی بھی یا کوئی تابعی بھی شیخ یا شیخین کہتے تو سننے والا فوراً سے سمجھ جاتا کہ ایک کی بات ہوئی ہے تو صدیق اکبر ہے، دو کی بات ہوئی ہے تو جناب صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں۔ گویا یہ، اور اس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ فرمایا گیا کہ 7 خوبیاں صدیق اکبر کو حاصل تھیں، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر پر کسی اور کو فوقیت نہیں دیتے تھے۔ صدیق اکبر کو سب سے زیادہ بارگاہ اقدس میں جو ہے وہ عزت بھی حاصل تھی اور شرف بھی حاصل تھا، اور آقا علیہ السلام نے جب مشورہ فرمانا ہوتا تو جناب صدیق اکبر سے ہی گفتگو فرماتے۔ تو یہ شیخین کریمین، یہ امت کے دو بزرگ جو انبیاء کے بعد اور بالخصوص اس امت میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم۔ تو جناب سلمان فارسی حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہ خاص خدمت گزار تھے، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور ان کی سنگت میں وقت گزارتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں ان کی چونکہ ڈیوٹی تھی خدمت گزاری کرنا، کھانا تیار کرنا اور دونوں بزرگوں کی خدمت کرنا راستے میں، تو ایک سفر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں موجود تھے کہ دیکھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ تو جب کھانے کا وقت ہوا تو عرض کرنے لگے کہ اے شیخین، مجھے کوئی چیز ایسی نہیں میسر آئی جو میں آپ دونوں کے لیے پکاتا اور بنا کے آپ کو پیش کرتا۔ تو ازراہ محبت، ازراہ تفنن، ازراہ شفقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے سلمان، اگر تم فلاں کنویں کی طرف بھی چلا جاتا تو تیرے جانے کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی خشک ہو جانا تھا۔ یعنی یہ محبت کی بات تھی۔ جیسے ہم آپس میں پیار میں بات کر لیتے ہیں، تو یہ چونکہ خاص خادم تھے شیخین کریمین کے، تو شیخین میں سے کسی بزرگ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے کھانے کا انتظام کوئی نہیں کیا، بھئی اگر تو فلانے کنویں والے بھی چلا جانا نا تو وہ دا پانی بھی تیرے جان تے خشک ہو جانا سی۔ اب یہ اتنی سی بات، اور یہ کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں فرمائی گئی اور نہ ہی تضحیق کرنے کے انداز میں اور لہجے میں فرمائی گئی، یہ پیار کا اظہار تھا، محبت کا اظہار تھا، اور اس ذات سے یہ اظہار ظاہر ہو رہا تھا کہ جس ذات کا اللہ رب العالمین نے انتخاب رسول اللہ کے لیے فرمایا۔ جناب صدیق اکبر یا جناب فاروق اعظم ایک مرید رسول ہیں، ایک مراد رسول ہیں، تو دونوں کی عظمت و شان کا اندازہ تصور عقل کر ہی نہیں سکتی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے مقام اور کتنی رفعتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو ایسی بزرگ ہستیوں کی جانب سے یہ کلمات ارشاد فرمائے گئے۔ میں یہاں ایک رک کے ایک بات عرض کر کے پھر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں
بندے سارے رب کے ہیں، لیکن جن کو وہ عبدی ہی فرماتا ہے نا کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کی شان مخلوق میں سے نرالی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو۔ اس پہ مفسرین نے بڑا مفصل کلام کیا، فرمایا غور کرو، اگر رب چاہتا تو کلام کا حسن یوں بھی بن سکتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو۔ سارے کے سارے کلام اچھے تھے، درست ہوتے، لیکن فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو کہا اس میں اللہ رب العالمین کے کلام میں یہ اشارہ دیا گیا کہ مخلوق ویسے تو ساری رب کی ہی ہے، لیکن جن کو رب کہے کہ یہ میرے ہیں ان کی شان عرفہ والا ہو جاتی ہے، ان کی شان نرالی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عام لوگوں میں اور ان کی شان میں بالیقین فرق آ جاتا ہے جب اللہ فرما دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، اللہ اکبر، یہ میرا ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے یہ میرا ہے، ہائے 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 ہائے۔ تو یہ رات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب سلمان فارسی کو یہ کہنا کہ اگر آپ فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کنویں کا پانی بھی خشک ہو جاتا تمہارے جانے کی وجہ سے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، نہ وہ تنقیص کر رہے تھے، نہ وہ توہین کر رہے تھے، وہ تو پیار کرنے والے تھے، وہ تو ماڑوں کو سینے سے لگانے والے تھے، وہ تو بے آسرا کو آسرا دینے والے تھے، وہ تو ناپاک لوگوں کو اپنی مجلس عطا کر کے پاک کرنے والے تھے۔ تو پھر اتنی سی بات پہ بھی اللہ رب العالمین نے آیہ مقدسہ نازل فرما دی، فرمایا سنو، اور کوئی کہتا پھرے تو کہتا پھرے، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، کر رہے ہیں کرتے رہیں، کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن ابو بکر و عمر تمہارا انتخاب میں نے اپنے محبوب کے لیے ازل میں کیا تھا، پھر عالم ارواح سے تمہیں عالم خلق میں بھیجا گیا، وہاں بھی تمہیں میں نے اپنے محبوب کے ساتھ رکھا، عالم خلق میں وقت گزارنے کے بعد عالم برزخ میں بھی آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ رکھنا ہے۔ اے شیخین، اے کریمین، دنیا اور جو کچھ کہتی ہے کہتی پھرے، آپ کی زبان سے اتنی سی بھی بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے۔ ہمارے مشائخ سلسلہ میں سے اوپر ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ درویش محمد، بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ آج بھی جن لوگوں کو یہ ٹانگ کی تکلیف ہوتی ہے، ٹانگ میں درد ہوتا ہے، داڑھ میں درد ہوتی ہے یا کندھے اتر جاتے ہیں، تو آپ کی جا کے مزار پہ حاضری دیں اور فاتحہ خوانی کریں، وہاں تو ان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے تھے، کسی نے ان کا مرغہ اٹھا لیا، اصیل مرغے پالتے تھے اور یہی ان کا مال تجارت بھی ہوتا تھا، تو وہ اصیل مرغے جب پروان چڑھ جاتے، تگڑے پہلوان ہو جاتے، تو پھر ان کو بیچتے، اور آپ جانتے ہیں کہ اصیل مرغہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اسی سے وہ اپنا خانقاہی نظام بھی چلاتے سارا، اسی سے وہ اپنے مدرسے میں طلباء کو کھانا بھی، لباس بھی، کتابیں بھی، ان کی رہائش کا انتظام بھی سارا کرتے۔ علاقے کے کسی آدمی نے ان کا مرغہ چرا لیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی نے ویکھیا تو ہے کوئی نہیں، تو لہذا کھا پی گئے اور بات ختم ہو گئی، کھپ وغیرہ اس کے جو ہم نے کہیں مٹی میں دفن کر دی ہیں، دبا دی ہیں، اب کس کو پتہ چلنا ہے مرغہ کس نے کھایا اور کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ تو حضرت خواجہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنی طبیعت کے آدمی تھے، باہر تشریف لائے نماز ظہر کے لیے، تو فرمایا میرا مرغہ واپس کر دو۔ وہ کہنے لگے میاں جی ساڑھے کول کوئی نہیں، نہ سکھا دے، ساڑھے کول نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میرا مرغہ واپس دے دیو۔ بات کہی اور آپ روانہ ہو گئے آگے۔ اگلی نماز کا وقت آیا، پھر باہر نکلے، پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اس زمانے میں دیہاتوں میں یہ جو بسوں کا اڈا ہوتا تھا نا، جہاں بسیں رکتی تھی آ کے،
تو یہاں سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. یہاں ایک سبزی والا بھی ہوتا تھا, یہاں ایک حجام بھی ہوتا تھا, اور یہاں ایک موچی بھی ہوتا تھا. تو یہ پورے گاؤں کا مرکز ہوتی تھی یہ جگہ. بس بھی وہاں, سواری بھی وہاں رکتی تھی, اور ساری ضرورت کی چیزیں بنیادی وہاں مل جاتی تھی. آپ نے گزر کے وہیں سے جانا ہوتا تھا. آپ نماز کے لیے پھر گئے, فرمایا میرا مرغا واپس دے دیو. تو کسی ساتھی نے کہا کہ انہوں نا نپ کے ذرا دو ہاتھ کریے, انہوں نال دو ہاتھ کریے, اینج نہیں انہوں نے گل مننی. فرمان لگے یہ ان کا معیار تھا اور یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم صرف زبان سے کلام کرتے ہیں, ہم اس سے آگے بات نہیں کرتے. تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے شیخین, اے کریمین, دنیا کچھ سے کچھ کہتی رہے, آپ کی شایع نشان نہیں کہ آپ ایسی بات مذاق میں بھی فرما دیں. آپ اجتناب کریں, اس لیے کہ آپ کا تعارف رسول اللہ کا تعارف ہے. اچھا میں واپس آ جاؤں. تو دوسرے دن پھر کہا, تیسرے دن پھر کہا. وہ جو لوگ تھے نا وہ بڑے تھے, زمیندار بھی اور تھوڑے, اشارہ آپ سمجھ گئے. وہ آگے سے کہنے لگے میاں تو کی سانو ٹھوکن بیٹھا ہویا ہے, ادھروں آنا ہے تو کہنا ساڑا مرغا دے دیو, ادھروں آنا ہے تو ساڑا مرغا دے دیو, ادھروں آنا ہے تو ساڑا مرغا دے دیو. جا کے اپنا کام کر, تنگ کیتا ہوا ہے, سارے نے بے عزت کرتا رہنا ہے. ایڈا تو اگر ہے تو اپنا مرغا بلا لے ہاں جتھے ہے, سانو جو ٹھوکن پیا ہوئے ہیں, سانو جو بار بار آنے جانے تانے مارنا ہے. اس ولی کامل کی رگے امیت جو تھی نا وہ پھڑکی. فرمایا میں تو نہیں چاہتا تھا تمہارا راز فاش کروں, میں تو صرف تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر گوانڈیاں دے مرغے اتے تساں اپنا حق سمجھ دیو تے گوانڈیاں دے دین اتے بھی اپنا حق سمجھو. ساڑھے مرغے تے چک کے کھا لے جے, اساں تو انہوں دین ون بلانے ہیں, نماز ون بلانے ہیں, روزے ون بلانے ہیں, ادھر بھی آیا کرو. میں تو تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا. میرے اتنے درجنوں کے حساب سے مرغے ہیں, 2-4 میں خود بھی کھا پی جاؤں, طلباء کھاتے رہتے ہیں, مریدین کھاتے رہتے ہیں, خانقاہ میں آنے والے درویش کھاتے رہتے ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے تو رکھے ہی اس لیے ہیں, میں تو تمہیں کسی اور طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا, لیکن تم تو بضد ہو گئے. اور آپ نے فرمایا او مرغے میرے, تو جہاں بھی ہے میرے رب کے حکم سے بول, کہاں ہے تو. اس بندے نے جس نے مرغا کھایا ہوا تھا, حضرت خواجہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھا, اور اس کے پیٹ میں سے ککڑوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. آج بھی ہمارے علاقے میں ہم جب جاتے ہیں تو برادریوں کا تعارف ہوتا ہے, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. حالانکہ وہ ہیں جٹ, لیکن ان کا تعارف پورے علاقے میں ککڑ معروف ہے. فلاں ککڑ, اور ماڑے لوگ نہیں ہیں, مالدار لوگ ہیں, تگڑے اچھے خاصے پیسے والے لوگ ہیں, لیکن ان کا تعارف آج بھی کئی سال گزر جانے کے باوجود ککڑ ہی معروف ہے. ابھی میں 3-4 دن پہلے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آستانہ شریف پہ حاضر تھا, بزرگوں کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں میں نے ایسی ہی عذرائے محبت کسی سے بات کی. میں نے کہا یار وہ یہاں ایک خواجہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت تھی, اس خاندان کا کوئی تعارف کو عطا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں گھر بھی ککڑوں کا ہے, فلاں گھر بھی ککڑوں کا ہے, فلاں گھر بھی ککڑوں کا ہے. اور وہ 2-2 کنال, 3-3, 4-4 کنال کے گھر, تگڑے لوگ ہیں. میرے عزیزان گرامی, بات آگے سے آگے چلی گئی. تو شیخین کریمین, یہاں میں ایک بات عذرائے محبت کہنا چاہتا ہوں آپ سے. عزت والے جانتے ہوتے ہیں عزت والوں کی قدر و منزلت. جس آدمی کی اپنی عزت کوئی نہیں ہوتی, اسے کسی اور کی قدر و منزلت کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ساری عزتیں اللہ کے لیے. قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کا پہلا درجہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور یہ شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا براہ راست تعلق رسول اللہ سے تھا. اور رسول کہاں ہی اس ذات کو جاتا ہے جو رب سے لے مخلوق کو دے. تو رسول وابستہ ہے خدا کی ذات سے, ابو بکر و عمر وابستہ ہے رسول خدا کی ذات سے. تو کہا کہ ساری دنیا کہتی پھرے اے شیخین, یعنی اے ابو بکر و عمر, آپ نے اس طرح کی بات نہیں فرمانی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, گویا اس طرح ہوگا جیسے تم نے ایک دوسرے کی چغلی کی ہے. تم نے ایک دوسرے کی, اللہ اکبر, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو, چغلی نہ کیا کرو. حالانکہ بات کو اتنی نہیں تھی, لیکن جتنا مرتبہ پاک ہوتا ہے. اچھا اس کی ایک اور مثال خوبصورت لے لیں. سیاہ رنگ کا کپڑا ہو اور سفید رنگ کا کپڑا ہو. سیاہ رنگ کے کپڑے پہ آپ کیچڑ ڈالتے جائیں, پانی ڈالتے جائیں, تو وہ اتنا ظاہر نہیں ہوگا. سفید رنگ کے کپڑے پہ آپ ایک تلک بھی اس طرح کالے کا لگا دیں, سرخ کا لگا دیں, وہ فوراً ظاہر ہو جائے گا.
میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یقیناً اللہ کی بارگاہ سے معافی بھی ہوتی ہے، معافی مانگتے بھی ہیں، مل بھی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، مانگتے رہا کرو رب سے۔ لیکن دیکھو، غور کرو اس بات پہ کہ ایک ہم ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے پھر آنسو بہاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پھر معافی ملتی ہے، معافی ملنے کے بعد روح اور جسم پاک ہوتا ہے۔ ایک وہ ذاتیں ہیں کہ جن کو براہ راست فیض ملا حضور کی بارگاہ اقدس سے، ان کو میرا رب ناپاک ہونے ہی نہیں دیتا کہ وہ ناپاک ہو جائیں اور بعد والوں کے لیے کوئی رکھنا پیدا ہو جائے۔ یہ وہ مقدس ذاتیں ہیں، یہ ہے نسبت کا کمال۔ یہ کیا ہے؟ بولو میرے عزیزو، کیا ہے؟ نسبت کا کمال۔ حضور کی نسبت ہے، حضور کی صحبت ہے، حضور کی سنگت ہے، حضور کی مجلس ہے، یہ نسبت، صحبت اور سنگت کا کمال ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور حضرت سیدنا امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز؟ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض ائمہ دین نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفۂ راشدین میں شمار کیا ہے، بڑی جلیل القدر ہستی تھیں، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کے چہرے تر و تازہ رہنے چاہیے، ہاں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں بد زبانوں کی بد زبانیاں نہ سنا کرو۔ ہمارے پاس بیٹھو گے تو دین خالص ملے گا تمہیں، ہماری صحبت میں رہو گے تو قرآن و حدیث میں محبت نظر آئے گی، اور اگر غیروں کی باتیں سنو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے چہروں پہ صحابی رسول کا نام سن کے بھی قبض ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی لانتی کی فکر موجود ہے، کسی برے کی فکر موجود ہے۔ ہمارے مشائخ کا معمول تھا، میں نے اپنے شیخ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا مشرب یہ ہے کہ اہل سنت سرکار کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ائمہ ہوں، اولیاء ہوں یا علماء ہوں۔ فرمایا سرکار کی ہر نسبت کا ذکر ہم سوائے خیر کے بالکل نہیں کرتے۔ سرکار کی جتنی بھی نسبتیں ہیں، میرے عزیزان گرامی، تو فرمایا ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے کہ جس کو نسبت حاصل ہے رسول اللہ کی، کہا اس کا ذکر ہم خیر کے سوا، یہ میرے عزیزو عقیدہ اہل سنت ہے، بنیادی ایک نقطہ یاد کر لیں اصول۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہ اکبر، کہ حضور جناب امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، وہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل ہیں؟ تو فرمایا سنو، تابعین میں سے خیر التابعین ہے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کا انداز تبلیغ، کتنی پاکیزگی، کتنی طہارت تھی۔ فرمایا سنو، تابعین میں سے خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی کی ذات ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی تمام تابعین میں سے سب سے بہتر تابعی ہیں۔ ان کے متعلق آقا علیہ السلام کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اور مولا علی المرتضیٰ کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے اویس کے پاس۔ تو بڑی شان تابعین میں سے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو فرمایا ایک طرف تابعین میں سے خیر التابعین خواجہ اویس قرنی ہے، اور دوسری طرف صحابہ میں سے وہ شخص، وہ ہستی کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد کے اندر۔ حضرت وحشی، اللہ اکبر، جب مکہ شریف فتح ہوا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضور کی بارگاہ میں کہ میرے لیے بھی کوئی معافی کا سلسلہ بن سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بن سکتا ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک تو زندہ ہے میرے سامنے نہ آنا۔ فتح مکہ کے وقت حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو معافی عطا فرمائی، ان کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا سرکار نے، کس بنیاد پہ؟ جب تک میں زندہ ہوں یا تو زندہ ہے میرے سامنے نہ آ کے بیٹھنا، اگر تو میرے سامنے آ کے بیٹھے گا تو مجھے اپنے محبوب چچا کی یاد آ جائے گی۔
اس بنیاد پہ آقا علیہ السلام نے معافی عطا فرمائی۔ اب سنو، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی وہ صحابی ہیں اور یہ غیر صحابی ہیں، تابعی ہیں، تابعین میں سے سب سے بہتر ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے نہیں اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار۔ کہا ہے تو وہ خاک، ہے تو وہ مٹی، لیکن آسمان کے نیچے اس پر اللہ کا نور برستا ہے۔ خوش عقیدگی یہ میرے عزیزوں بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگوں کو نماز کی توفیق مل جاتی ہے، حج کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن خوش عقیدگی کی سعادت نہیں میسر آتی۔ اندر طبیعت میں بد عقیدگی، کوئی صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں ہلکے جملے بولتا ہے، کوئی اولیاء کی توہین کرتا پھرتا ہے، کوئی علماء ربانیین کی توہین کرتا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا۔ اور میرے عزیز یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو نسبت ہے رسول اللہ کی ذات سے۔ اگر رسول اللہ نہ جلوہ گر ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ حدیث ہوتی، نہ صحابہ ہوتے، نہ اہل بیت ہوتے، نہ اولیاء ہوتے، نہ علماء ربانیین ہوتے، ان تمام کے تمام مقدس نفوس اور مقدس ہستیوں کا اگر احترام کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا کرو، دل پاک ہوتا ہے اس سے۔ آمین آمین۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سنو، خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی، فرمایا میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے جس مقام پر جا کے خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی کی ولایت کے درجوں کی انتہا ہوتی ہے، فرمایا اس سے 6000 درجے اوپر جا کے حضرت وحشی کی درجہ صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ خیر التابعین کہاں جہاں جا کے ان کی ولایت کے درجے ختم ہو جاتے ہیں نا، اس سے 6000 روحانی درجات، روحانی منزلیں اوپر جا کے اس صحابی رسول جس کو آقا علیہ السلام نے ایک شرط پہ قبول فرمایا کہ میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ غور کرو میرے عزیزو، پتہ نہیں تمہاری توجہ کہاں ہے۔ محبوب علیہ السلام کی جسے صحبت میسر آ جائے، اگرچہ اجازت نہ ملے سامنے بیٹھنے کی، پیچھے بیٹھنے کا حکم ہو، او جیڑا بیلیو محبوب دی کانڈ پیچھے ہوئے اس دیاں اشانہ نے تے جیڑا ہر ویلے محبوب دے مکھڑے ہوتے مسکراہٹ دا سبب بنیا رہے اس دیاں اشانہ کتنی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں کیا کیا بات آپ کو عرض کروں، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا روحانی ربط اس لیے قائم نہیں ہو پاتا کہ ایک تو ہماری آپ کی ملاقات ہفتے بعد ہوتی ہے، اور وہ ملاقات بھی پھر آدھے گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ کی ہوتی ہے، تو اس 25 منٹ میں بقیہ 6 دن اور 23 – 23.5 گھنٹے کا حساب کیسے برابر ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا تھوڑے تھوڑے دل قریب آ جائیں، تھوڑی محبت بڑھ جائے، تھوڑا پیار قائم ہو جائے اور روح کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے ایک اور تابعی نکلے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، اسی میں بات سمیٹ دوں گا۔ روح کا تعلق دیکھیں، یہ میرے ساتھی ہیں دروگا والا سے آئے بیٹھے ہیں، تو مجھے عید والے دن آئے ملاقات کے لیے، کہنے لگے میں مرید ہونا تھوڑا۔ میں کہا یار میں مرید نہیں کرتا، تسی پھر آیا جی کسی ویلے پھر کریں گے بیعت، تو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو میں نے کہا میں بیعت نہیں کر، پھر انشاءاللہ کبھی آپ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسبت روحانی دیکھیں گے قائم کرنی ہے کہ نہیں۔ تو بات آگے بڑھی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اصل جسموں کا تعلق نہیں ہوتا، جہاں جسموں کے تعلق ہوتے ہیں وہاں جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں روحوں کا تعلق ہوتا ہے وہاں ہزار سال بھی گزر جائیں تو داتا گنج بخش کی قبر جگمگاتی رہتی ہے۔ میرے عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو روح کا تعلق اصل ہے، روح کا تعلق۔ جسموں کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، اور کتنا کچا ہے جسموں کا تعلق۔ میاں بیوی کے رشتے سے مضبوط رشتہ تو کوئی نہیں نہ ہوتا، ایک دوسرے سے کتنا آگاہ ہوتے ہیں، لیکن کہا جب بیوی فوت ہو جائے تو اب مرد اسے غسل نہ دے، اس کے قریب نہ جائے، فوراً فاصلہ۔
مرد فوت ہو گیا تو بیوی اس کے قریب نہ جائے، غسل اور لوگ دیں. ہاں اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ بیوی ہے اس کی، وہ غسل دے لے، لیکن تب جب کوئی غسل دینے کے لیے موجود نہ ہو. تو جسموں کا تعلق تو اتنا سا ہوتا ہے. اب سنو روحوں کا تعلق کیا ہے. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرن کا علاقہ ہے، وہاں وضو فرما رہے ہیں دوپہر کے وقت. اور یہ تابعی حضرت خواجہ اویس سرکار کے وصال مبارک کے بعد، دیکھو یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ محبوب کی نشانیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے، محبوب کی نشانی مل جائے. ہائے 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 یار، میں اس بات کو کیسے بیان کروں آپ کے سامنے، جگرا ہی نہیں ہے اتنا، پتا ہی نہیں اتنا کہ آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں اس بات کو. محبت والے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب محبوب نظر نہیں آتا تو وہ اس کی جوتیوں سے بھی پیار کرتے ہیں. جن ذروں پہ محبوب بیٹھا ہوتا ہے وہ ان ذروں کو بھی اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. کیسے بیان کروں تمہارے سامنے، درد دل آپ کے سامنے کیسے رکھوں. آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. حضور کے وصال مبارک کے بعد اب نشانیاں لوگ تلاش کرنے لگے کہ محبوب کی کوئی نشانی نظر آئے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مصعب بن عمیر تھے، ان میں سے کوئی چلا اور چلتے چلتے قرن کے علاقے میں پہنچا. لوگوں سے پوچھا یار یہاں کوئی اویس نامی آدمی رہتا ہے، میں اس کی تلاش میں آیا ہوں، سنا حضور کی بارگاہ میں بڑا مقبول تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، بازار سے گزریں گے کوئی سلام نہیں کرے گا ان کو، مجلس میں آ کے بیٹھیں گے کوئی پوچھے گا نہیں، اٹھ کے چلے جائیں گے تو ان کے جانے پہ ان کے متعلق سوال کوئی نہیں کرے گا کہ بندہ آیا تھا اٹھ کے چلا گیا، کون تھا یہ، کیسے آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا. فرمایا یہ دنیا کی نظر میں ان کی حیثیت ہوگی، اللہ کی نظر میں ان کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ کہیں گے کہ دن ہے تو رب تعالیٰ رات کو دن میں تبدیل فرما دے گا، اگر وہ کہیں گے کہ بچہ نہیں ہے تو رب تعالیٰ حاملہ عورتوں کو بے اولاد کر دے گا، اور جن کے مقدر عاملوں نے کہہ رکھا ہوگا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد نہیں، وہ زبان سے جملے کہہ دیں گے کہ رب نے تیرے مقدر میں اولاد لکھ دی ہے، رب تعالیٰ بانج عورتوں کو اولاد عطا فرما دے گا. فرمایا رب کے ہاں ان کی شان یہ ہوگی. پوچھا اویس ہیں یہاں کوئی، قرن کے علاقے میں ملنے کے لیے آیا ہوں ملاقات کے لیے. جن سے سوال کیا جا رہا تھا شاید وہ محبوب کی نشانیوں کی قیمت نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو قطعاً یہ نہ کہتے کہ یہاں کوئی اویس نہیں، ہم نہیں جانتے کسی اویس کو. بہت تلاش کیا، دائیں بائیں دیکھ، پوچھ لوگوں سے، ہر بندے سے پوچھا، کسی نے کہا جی کوئی اویس نہیں ہے یہاں، اویس نام کا تو آدمی کوئی نہیں ہے. ہاں ایک بندہ ہے ایسا، وہ بالکل باہر جنگل بیابان میں رہتا ہے، اس کے پاس کچھ اونٹ ہوتے ہیں، وہاں وہ چراتا رہتا ہے، نماز روزہ کرتا رہتا ہے اور اپنا بس زندگی کے دن گزار رہا ہے. وہی ایک آدمی ہے جو اس شہری علاقے میں نہیں آتا، وہیں رہتا ہے باہر ہی. ہو سکتا ہے کہ آپ جس اویس کی تلاش میں ہو ممکن ہے وہ وہی اویس ہو. ہم تو اسے جھلا کہہ کے بلاتے ہیں، جھلا ہے وہ، شہر میں آتے ہی نہیں، لوگوں سے ملتا جلتے ہی نہیں، باہر رہتا ہے ساری دنیا سے الگ تھلگ. کہا چلو سارا علاقہ میں نے پھر کے دیکھ لیا ہے، چلتے ہیں کہ وہ جھلا کون ہے، وہ درویش کون ہے جس کی تمہارے نظر میں قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. چلتے چلتے اسی علاقے میں پہنچے، دوپہر کا وقت، اونٹ کھڑے ہیں، جو کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ اس کی زلفیں ہیں، سر پہ دستار باندھتے، کپڑے ڈھلے ڈالے ہوتے ہیں. وہ نشانیاں دیکھیں، ایک بندہ بیٹھا وضو کر رہا ہے تالاب کے کنارے. اب ان کو تو بتانے والوں نے نشانیاں بتائی تھی، اونٹ ہوں گے اس کے پاس، جلے جلے کپڑے ہوں گے، زلفیں ہوں گی، ڈسٹ پڑی ہوگی سارے بالوں میں، سر پہ دستار ہوگی، وہاں کہیں نفل پڑ رہا ہوگا، کہیں اونٹ چرا رہا ہوگا. نشانیاں تو بیان کی تھی. یہ گئے پہنچتے وہاں، پوچھتے وہاں جب گئے تو دیکھا اونٹ کھڑے ہیں، ایک بندہ پاؤں کے بل بیٹھا ہے تالاب کے کنارے، سر پہ اس کے دستار ہے، قدرے اس نے تھوڑی پیچھے کر رکھی ہے اور کپڑے اس کے ڈھلے ڈالے ہیں، زلفیں رکھی ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے. تو نشانیاں جب پوری دیکھی تو کہا او وضو کرنے والے، او نمازی، بتا تو ویسے روح کا تعلق سمجھو میرے عزیزو،
ساری زندگی جسموں کے تعلق میں گزار دی اور برباد ہو گئی ہماری زندگیاں. روحوں کا تعلق سمجھو. پوچھنے والے نے پوچھا بتا تو اویس ہے, اس کو نشانیاں بیان کی گئی تھی ساری. وہ وضو کرنے والا جس کا چہرہ نیچے تالاب میں موجود پانی کی جانب تھا, چہرہ اٹھائے بغیر, دیکھا نہیں, مڑے بغیر کہا تو مصعب بن عمیر ہے, تو مصعب بن عمیر ہے. تو تڑپ گئے, کہا ہاں ہوں تو میں مصعب بن عمیر ہی, لیکن یہ بتا مجھے تو تیری نشانیوں کا بھی علم تھا, مجھے تیرے اولیے کا بھی بتایا گیا تھا, تیرے علاقے کا بھی, اور اس علاقے میں تیرے علاوہ بندہ ہی موجود کوئی نہیں, تو میں نے تو اس بنیاد پہ کہا تو اویس ہے. تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا جب تو مدینہ منورہ سے میرے آقا کے شہر سے چلا تھا تو میری نیت کر کے آیا تھا, اللہ نے میری روح کو تیری روح سے جوڑ دیا تھا, ہماری روح کا تعلق قائم ہو چکا تھا. تو نہیں جانتا تھا, میں اس بات کو جانتا تھا. تو میرے عزیزو بہت کچھ ہے کہنے کو. ان جسموں کے تعلق سے نکلو, روحوں کا تعلق قائم کرو. یہ روحوں کا تعلق انسان کو مرنے نہیں دیتا, روحوں کا تعلق انسان کو ابدی زندگی عطا کرتا ہے, ابدی وجود مرتا ہے, روح نہیں مرتی. جن کے وجود زندہ ہوں وہ حکام بالا ہونے کے باوجود, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور صدر مملکت ہونے کے باوجود بھی ختم ہو جاتے ہیں. جنازہ پڑھنے والا کوئی میسر نہیں آتا. جن کی روحیں زندہ ہوتی ہیں صدیاں بیت جاتی ہیں, اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.